السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 128 سے پڑھنا ہے، تو چلیں پہلے آپ ٹرانسلیشن لکھیں، لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی لکھیے آیت نمبر 128۔ وا اور ان اگر، امرأتن کوئی عورت، خافت ڈر ہو یا خوف ہو اس عورت کو، کس سے؟ من سے، بعلیہا، بعلی خاوند، ہا اپنے، یعنی اپنے خاوند سے اسے خوف ہو، کس چیز کا؟ نشوزن، زیادتی کا، او یا اعراضاً، بے رغبتی کا۔ فلا، تو لا نہیں، جناح گناہ، علیہما، دو ورڈز ہیں، علی اور ہما۔ علا ہوتا ہے پر، ہما دو کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کا مطلب ہوتا ہے سب، اور دو کے لیے ایک الگ لفظ ہوتا ہے عربی میں، ہما، ہما، کما، ٹھیک ہے؟ تو علیہما، ان دونوں پر، ان کے، یصلحا، وہ صلح کر لیں، شروع میں جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ صلح کر لیں، بین ہما، بین درمیان، ہما دونوں، یعنی آپس میں، صلحاً، صلح۔ وا اور صلح، صلح، خیر، بہتر ہے، خیر ہے۔ وا اور احضرت، احضرتی، اور حاضر کیا گیا ہے یا پایا جاتا ہے، کیونکہ الف پہ پیش آ گئی شروع میں تو اس لیے مجہول بن جائے گا۔ پایا جاتا ہے یا موجود ہوتا ہے یا حاضر کیا گیا ہے، الانفس، نفس میں، نفسوں میں، کیا چیز پائی جاتی ہے؟ الشح، حرص یا بخل۔ وا اور ان اگر، تحسنوا، تم احسان کرو یا نیکی کرو، شروع میں جو تا ہے وہ اس کا مطلب ہے تم تحسنوا، تم حسن سلوک کرو یا نیکی کرو۔ وا اور تتقوا، تم تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّ، تو، اِنَّ یقیناً، اللہ اللہ، کان ہے، بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیراً باخبر۔
ہے اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو باخبر۔ وا اور لن ہرگز نہیں، یاد ہے نا آپ کو کہ لن جب آتا ہے تو وہ بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے، لیکن بہت ہی شدت کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، ہرگز نہیں، اس کا مطلب بنتا ہے ہرگز نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ولن اور ہرگز نہیں، تستطیعو تم کر سکو گے، استطاعت ہوتا ہے نا، تو اس کا یہاں پر مطلب آئے گا تم کر سکو گے، ان کے تعدلو تم عدل کرو، شروع کا تا اس کا مطلب ہے تم، اور آگے عادلو عدل کرو، تم عدل کرو، بینہ درمیان، النسائی عورتوں کے، یعنی بیویوں کے، بیویوں کے درمیان تم عدل نہیں کر سکتے چاہ کر بھی۔ وا اور لو اگرچہ، حرس تم، حرس حریص ہو تم، یعنی حریص ہو تم سے مطلب یہ کہ تم چاہتے ہو، بہت چاہتے ہو کسی چیز کو، بہت زیادہ کوئی چاہت ہو کسی چیز کو کرنے کی، تو ہم کہتے ہیں نا حرص ہے اس کو، تو تم بہت چاہتے ہو ان کے درمیان عدل کرنا، تو تب بھی تم نہیں کر سکو گے عدل، ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے۔ فلا تو نہیں، تمیلو تم جھک جانا، تا مطلب تم جھک جانا، کل المیلی بالکل جھک جانا، یعنی کسی ایک کی طرف بالکل مت جھک جانا۔ کس طرح سے؟ فتذروہا، تو یا پھر تذروہا، تذرو تا تم، اور ذروہا تم ڈال دو یا چھوڑ دو اسے، ہاں اس کو، پھر تم چھوڑ دو اس کو، کل معلقہ کاف جیسے، معلقہ معلقتی، معلق ہوتا ہے نا لٹکتا ہوا، کہ لٹکتا ہوا اس کو چھوڑ دو، عدل نہ کرو اور کسی ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ وا اور ان اگر، تصلحو تم اصلاح کرو، وا اور تتقو تم پرہیزگاری کرو یا تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو اِنَّ یقیناً، اللہ کانا ہے، غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا، مہربان۔ وا اور ان اگر، یتفرقا وہ یا وہ، تفرقا وہ دونوں جدا ہو جائیں، یہ کاف کے ساتھ جب الف آ گئی تو یہ بھی دو کے لیے آتا ہے، وہ دونوں یعنی میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں، مطلب علیحدگی اختیار کر لیں، یغنی اللہ، یغنی غنی سے نکلا ہے، بے نیاز کر دے گا اللہ،
یغنی اللہ بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، من سے، سعتی ہی، سعتی وسعت ہی، اپنی وسعت یا اپنی کشائش سے اللہ ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ وا اور کانا ہے اللہ اللہ، واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا۔ وا اور للہ اللہ کے لیے ہے، لام زیر لی کے لیے، اللہ اللہ، اور اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں میں، وا اور ما جو، فی میں، الارضی زمین میں ہے۔ وا اور لقد البتہ، وصینا وصی وصیحت کی یا تاکید کی، اور نون زبر الف نا ہم نے، اور البتہ تاکید کی ہم نے یا وصیحت کی ہم نے، الذین وہ لوگ جو، اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، من سے، قبلکم قبل پہلے، کم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ان کو ہم نے وصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وا اور ایاکم، ایا ہی یا بھی، کم تمہیں اور تمہیں بھی، یعنی ان کو بھی وصیحت کی اور تمہیں بھی۔ ایا کا مطلب صرف بھی ہوتا ہے، اور ہی بھی ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے، اور تمہیں بھی۔ کس چیز کی وصیحت کی؟ ان یہ، اتقوا اللہ، اتقوا تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ کا۔ وا اور ان اگر، تکفروا تم کفر کرو گے، تا کا مطلب ہے تم کفر کرو گے، فَإِنَّ تو اِنَّ یقیناً، للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور ما جو، فی میں، الارضی زمین، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وکانا اور ہے، اللہ اللہ، غنیًا غنی یا بے نیاز، حمیدً خوبیوں والا۔ وا اور للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو، فی میں، السماواتی آسمانوں، وا اور ما جو، فی میں، الارضی زمین۔ وا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلاً کارساز یا وکیل۔ چلیں جی یہاں تک کرتے ہیں، اب اس کو تھوڑا سا آپ ہلکا سا سمجھ لیں، میں دوبارہ ان کو پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو آیتوں کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔
وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت یا کسی عورت کو خافت خوف ہو یا اندیشہ ہو، کس سے اندیشہ ہو؟ من بعلیہا، اپنے خامند یا اپنے شوہر سے اس کو اندیشہ ہو کس چیز کا؟ نشوزن، اس کا کیا کہنا چاہیے، زیادتی کا، او یا اعراضاً، بے رغبتی کا یا بے رخی کا، یعنی کسی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو، یہ خوف ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا کہ وہ اس سے زیادتی کرے گا یا کر رہا ہے، یا بے رخی اختیار کر رہا ہے، اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا، یا اس پہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، یا اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، تو اس قسم کا اگر کوئی، یا وہ کسی اور کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات بنا رہا ہے یا کسی اور سے شادی کر لی ہے، تو اس قسم کے اگر اندیشے ہوں کسی بھی بیوی کو اپنے شوہر سے، تو پھر کیا ہے؟ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، کس بات میں؟ این یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ یہاں پر صلح سے مراد ہے کہ معاملات کو آپس میں طے کر لیں، کوئی سمجھوتا کر لیں دونوں، یعنی کوئی کچھ لینے کچھ دینے پہ، کچھ چھوڑ کر کچھ لے کر، وہ کوئی اس طرح کا سمجھوتا کر لیں آپس میں کہ وہ ان کے بیچ میں وہ معاملات صحیح بھی رہیں، وہ اکٹھے بھی رہ رہے ہیں رہ لیں، اور وہ کچھ سمجھوتے کر لیں تاکہ صلح والا معاملہ ہو جائے ان کے بیچ میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح جو ہے وہ بہرحال بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ النَّفْسُ الشُّحَّ، اور البتہ کیا ہے؟ انسانی نفس میں حرص موجود ہے، پائی جاتی ہے، یعنی کہ حرص یا کہنا چاہیے کہ ہر جو انسان ہے اس کے اندر اپنے فائدے کی طلب موجود ہوتی ہے، یعنی اس سے مراد یہاں پر یہ بنتی ہے کہ دونوں جو ہیں میاں بیوی دونوں، ان دونوں کو اپنے فائدے کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہوگا، تو اگر ان فائدوں کو دیکھ کر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لیں، کہ جیسے اب میاں کو کوئی چیز پسند ہے تو عورت جو ہے وہ اس کے مطابق چلنا شروع کر دے، یا اس کو بیوی کو کچھ پسند ہے نہیں ہے تو مرد وہ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دے، یا اس طرح سے معاملات کو طے کر کے تو وہ صلح کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صلح بہرحال بہتر ہے، سمجھوتا لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے۔ تو کوشش کر لینی چاہیے کہ حالات جو ہیں وہ کسی طرح سے کچھ لے دے کر سازگار ہو جائیں، کچھ حقوق میاں چھوڑ دے، کچھ حقوق بیوی چھوڑ دے، یا کوئی ایک دوسرے کے فرائض میں جو بھی وہ ایک دوسرے کو ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اس کے لیے میں اگر کروں اس طرح سے تو یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میرے کچھ حقوق بھی دے دے گا، اور چلو نہیں بھی دے رہا تو کچھ طے کر لیں اور ایک ساتھ گزارا کر لیں۔ جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت سے سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ جیسے حضرت سودا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں، تو وہ ذرا ایجڈ تھیں، اور حضرت عائشہ جو تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت بھی تھی، تو حضرت سودا جو تھیں انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی تھی، یعنی کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ نہ دیں، تو انہوں نے یہ سمجھوتا کر لیا کہ بھئی آپ کے ساتھ ہی میں رہوں گی، آپ مجھے چھوڑے نہیں، میں اپنی باری جو ہے حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں، تو وہ میری جگہ پر وہ دن، یعنی اگر ان کے لیے ایک دن تھا تو ان کو 2 دن آپ دے دیں، اور یہ کہ اس کے عوض میں یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، تو یہ ہے کچھ تھوڑا بہت سمجھوتا کر کے آپس میں اکٹھے رہنا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کر لو تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہیں تمام اعمال سے
بے خبر ہیں۔ تو یہاں پر وہی جو ہمیشہ بات آتی ہے وہی آئی کہ تم اگر احسان کا رویہ اختیار کرو اور پرہیزگاری کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلے کرو، تو یہ تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی کہ تم مرد کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم مرد ہو تو اپنے اندر نرمی پیدا کر کے بیوی کا حق جو ہے فراخ دلی سے ادا کرتے رہو۔ بے شک اگر نہیں بھی دل چاہ رہا تو احسان کر دو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے دل کے خلاف جا کر بھی اگر تمہیں کچھ کرنا پڑے تو وہ کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال سے باخبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر احسان کے زمرے میں جو اعمال آتے ہیں جو نیکی کے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرماتے ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اچھا جی، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تمہارے لیے، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، تم اس چیز کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان پورا عدل کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ یعنی تم کتنا، اگر ایک بندے کی 2 یا 3 بیویاں ہیں تو وہ کتنا بھی چاہے، وہ کتنا بھی پکا ارادہ کرے کہ میں نے ان کے درمیان بالکل عدل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے، تو لیکن تم یہ نہیں کر سکو گے۔ کس طرح سے؟ کہ چلو دنیا کے اعتبار سے ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کے بیچ میں عدل کر سکتا ہے، اور وہ ممکن بھی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کو ایک جیسا رکھے، لیکن جو دل کا رجحان ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں چلتا۔ تو یہاں پر اس چیز کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا جو دل کا میلان ہے، جو رجحان ہے، وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کے حساب سے تم عدل نہیں کر سکو گے اس معاملے میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی، تو یہ دل کی بات تھی کہ محبت تھی، لیکن آپ اس چیز کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے ہر طرح سے آپ عدل کرتے تھے، لیکن یہ جو دل کا میلان تھا آپ کا وہ حضرت عائشہ کی طرف تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تم ان کے درمیان، تمام بیویوں کے درمیان اس حساب سے عدل کر سکو، اگر تم چاہو بھی صحیح، کہ ایک سے زیادہ ایک کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا ہو، کیا نہ ہو، اور کیا ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو، یعنی اس چکر میں ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ یعنی تمہارا رجحان دل کا جس طرف ہے، تم پورے کے پورے اس طرف جھک جاؤ اور ساری اپنی توجہ اس کو دے دو، اور جو دوسری بیوی ہے جس کی طرف تمہارے دل کا میلان نہیں ہے اس کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو، یعنی کہ وہ تمہاری بیوی بھی رہے اور وہ اس کے حقوق بھی تم پورے نہیں کر رہے ہو کسی بھی طرح سے، اور وہ بیچاری لٹک رہی ہے۔ یعنی کہ وہ دوسری بیوی جو ہے وہ اس طرح معلق ہو کہ نہ رہ جائے کہ وہ نہ تو شوہر والی ہو اور نہ آزاد ہو۔ اس سے جو ہے خاوند ایسا نہ ہو کہ اس سے خاوند کا کوئی تعلق ہی جیسے نہ ہو، اس طرح مت اس کو چھوڑ دو۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرفداری کی ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھا ہے کہ اگر اجازت دی ہے مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی، تو ساتھ کتنی ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تم اصلاح کر لو اپنے معاملات کی اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، تقوی اختیار کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم غفور الرحیم پاؤ گے۔ جو چھوٹی موٹی لغزشیں اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ انسان بتایا گیا کہ تم نے پوری طرح سے کوشش کرنی ہے۔
اچھا جی، آگے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں یعنی میاں بیوی دونوں علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ ان کے لیے اپنی کشادگی سے اپنی وسعت سے غنی کر دے گا اللہ ان کو۔ اب یہاں پر طلاق کی بات آ رہی ہے، حالانکہ حلال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ تو۔ لیکن ناپسندیدہ ہے، مگر بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ پہلے تو یہی بتایا نا کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کوشش کریں کہ آپس میں سمجھوتے کر لیں اور گھر کسی وجہ کسی بھی طرح نہ ٹوٹے، تاکہ صرف گھر میں میاں بیوی تو نہیں ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، وہ پورے ایک یونٹ ہے وہ خراب نہ ہو اور وہ گھر بسا رہے۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت نہیں بنتی تو پھر اجازت دی کہ اگر دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ علیحدہ یعنی ان کے درمیان اب ساتھ رہنے کی کوئی بھی صورت نہیں بن رہی، کوشش بھی کر لی لیکن وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ پھر کیا کریں، وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ اور اگر وہ دونوں پوری کوشش کے بعد یعنی نہیں بس پا رہے اور انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ ان کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، یعنی پھر وہ ڈرے نہیں اس فیصلے سے کہ اب رہا بھی نہیں جا رہا، اور اگر طلاق ہو گئی تو جیسے عورت کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا کیا بنے گا، یا میاں کو بھی اس طرح کے اندیشے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اگر تم علیحدہ ہو جاؤ نہیں بن رہی تو کوئی بات نہیں، دوسرا میچ ڈھونڈ لو، اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہیں غنی کر دے گا، ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور تمہارے لیے نئے راستے کھول دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، 3 بار ابھی یہی آیت آئے گی، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہر معاملے میں انسان کو یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری کرو، تو پھر جب انسان کا رویہ اس طرح کا ہوگا تو معاملات جو ہیں خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یا اللہ کی بات نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو کیا ہوگا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، تم اگر بات نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ تو مالک کل ہے، ہر چیز اس کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے، تو اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہیں اور خوبیوں والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تو اس لیے ضرورت ہماری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ کمی واقع نہ ہوگی۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں
اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہیں، ان کو تو کسی ان کی جو بادشاہت ہے وہ ہماری تقوی یا ہماری عبادت کی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں پر اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہیں اور خوبیوں والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تیسری بار پھر آ رہا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں وکیل۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے یہ کافی ہو جاتے ہیں، ان کے تمام معاملات کے لیے۔ جب ایک بندہ اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ تو یہ اس میں جو ہے آج جو ہم نے لیسن پڑھا، اینڈ پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں، کہ اگر جیسے پیچھے جو ہم بات پڑھ رہے تھے میاں بیوی کے طلاق کے بارے میں، تو اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اسی کے بعد یہ آیت آ رہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں واقعی، پہلے تو بتایا گیا کہ جی آپ کوشش کریں کہ صلح کر لیں، علیحدگی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مگر ٹرمز اور کنڈیشنز پر صلح کو بہتر قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بھی صلح نہیں ہو رہی، سمجھوتا نہیں ہو رہا، تو پھر علیحدگی کی اجازت ہے۔ تو اب جب علیحدگی ہونی ہی ہے تو پھر اللہ پہ ٹرسٹ کریں۔ اگر میاں بیوی میں واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو جب وہ یہ کریں گے تو دونوں کا کارساز اللہ ہے۔ عورت یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اس شوہر سے علیحدہ ہو جاؤں گی تو میرا کیا بنے گا، اس کا بھی اللہ کارساز ہے اور شوہر کا بھی اللہ کارساز ہے، اللہ دونوں کے لیے نئے راستے کھول دے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور جو کچھ بھی میں نے پڑھایا ہے، بولا ہے، اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔